اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا، وہ افراد جنہوں نے کفر کیا، فتعسل لہم، تو ان پر تباہی پڑے، یعنی ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے۔ اب یہ کس بنیاد پر ہوا؟ اللہ اس کی وجہ بھی بیان فرما رہا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ناگوار سمجھا۔ کس چیز کو ناگوار سمجھا؟ ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، یعنی قرآن پاک، اس کو ناگوار سمجھا۔ فأحبط اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں بھی ہم نے ایک اصول پڑھا کہ جب تک ایمان نہیں ہوتا اس وقت تک باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ ایمان ضروری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض لوگ حالات حاضرہ میں ایک بار اسلام پر یہ بھی کر رہے ہیں انسانیت کے نام پر کہ دیکھو فلاں نے بھی تو انسانیت کا کام کیا ہے، بڑا انسانیت کا کام ہے، تو کافر بھی ہو تو وہ بلا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، جب تک کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، وہ جتنے مرضی اچھے عمل کر لے اس کے عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس پر میں دوبارہ تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں، بات تازہ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مرکز دل کو بنایا ہے اور باقی اعمال کا مرکز اعضاء کو بنایا ہے۔ اب باقی اعضاء جتنے بھی ہیں، جتنے اچھے ہوں، دل فارغ ہو جائے تو اعضاء کسی کام کے نہیں رہتے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، ناک کٹ جائے، کان کٹ جائے، پاؤں کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، مگر دل سلامت ہو تو جسم چلتا رہتا ہے، جان باقی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مرکز دل کو بنایا۔ بات یہیں سے بھی سمجھ آتی ہے کہ اور باقی جتنے اعمال ہیں ان کا مرکز اعضاء کو بنایا۔ انسان ہاتھوں سے جتنے مرضی نیک عمل کر لے، قدموں سے جتنے مرضی نیک عمل کر لے، اگر ایمان نہیں تو یہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ایمان سلامت ہے اور اعمال میں کوشش وہ بھرپور کرتا ہے مگر کہیں پر کوئی کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اس وقت اکثر لوگ آپ کو ملیں گے، اکثر حوالہ دیں گے جی فلاں ہندو نے یہ کام کیا، فلاں عیسائی نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا تو یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جائے گا، اس کے اعمال ضائع ہوں گے۔ جو اللہ کی کتاب کا منکر ہے، اللہ کا منکر ہے، رسول کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے، جس کا ایمان ہی ضائع ہو گیا اس کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ پھر فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کے اندر چل پھر کر نہیں دیکھا؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا؟ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا؟ یعنی حوالہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ وہ افراد جو پچھلی امتیں ہیں، نہ ان کی اولاد نے ان کو نفع دیا، نہ ان کے مالوں نے ان کو نفع دیا، بلکہ کیا ہوا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی۔ اب تباہی سے کیا مراد ہے؟ ان کی اولاد اور ان کے اموال سارے کے سارے ہلاک کر دیے۔ اور ایک معنی
یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو اس کی اولاد اور اس کا مال نفع سے مراد روحانی نفع، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان کیا ہے نا، اور بڑی پیاری دعا ہے، یہ مانگنی چاہیے گھروں کے اندر خیر و برکت کے لیے، باہمی محبت کے لیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تو بنا دے ہماری اولاد کو، میاں بیوی کو آپس میں، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اصل یہ ہے کہ ٹھنڈک پہنچے اولاد کی طرف سے، مال سے ٹھنڈک پہنچے، اور اگر خدا نہ خواستہ مال بھی فائدہ نہیں دے رہا، اولاد بھی انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن رہی، تو خدا نہ خواستہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ناراضگی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی۔ اسی لیے بڑی مشہور روایت بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اولاد نافرمان ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ کسی نے آ کے سوال کیا خشک سالی کا، کہ خشک سالی ہے، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی، زمینیں نہیں آگے چل رہی، تو پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ توبہ اور استغفار کیا کرو۔ کسی نے کہا کہ رزق کی تنگی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ کسی نے سوال کیا حضرت سوال مختلف ہیں، جواب آپ نے ایک ہی دیا ہے، اور آپ نے یہی کہا ہے کہ توبہ اور استغفار کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت سنائی آگے سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اور اللہ نے استغفار کا حکم دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے مالوں سے بھی، تمہارے وہاں پر اموال سے بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں بارش بھی عطا کرے گا اور رزق بھی عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ جو ہوتے ہیں رکاوٹ بن جاتے ہیں، سکون میں گناہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ کسی پر کوئی زیادتی کی ہے تو یہ رکاوٹ بنتی۔ قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا ہے نا بے سکونی کی شکایت لے کر کہ مجھے بے سکونی ہے، آرام نہیں آ رہا، ذہن مطمئن نہیں ہو رہا، تو آپ ایک ہی جملہ اسے ارشاد فرماتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اور فرماتے ہیں کہ اگر دل کا سکون چاہتے ہو ٹھیک ہے، تعویذ بھی ہیں، ذکر بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اصل وظیفہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، ابھی جا کے اس سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا فرما دے گا۔ تو یہ جو سکون کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، یہ والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈالی، یعنی اولاد کے حوالے سے بھی اور مال کے حوالے سے بھی۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان کافروں کے لیے ایسی کتنی ہی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، بڑی پیاری بات، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے، مددگار ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، مگر شرط ایمان ہے۔ یہ جو آج کل ہم شکوہ کرتے ہیں، اچھا پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک جملہ آپ ذہن میں رکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے سپاہیوں کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کفار پر غلبہ عطا کرتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایمان ہے، ایمان ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کر دے گا، اگر ایمان کی کمزوری ہے تو اللہ کو تو یہ بات پسند نہیں ہے، اور وہ بھی نافرمانی کر رہے ہیں اور تم بھی نافرمانی کر رہے ہو، تو جب دونوں ہم جو افرادی قوتیں ہیں نافرمانی میں ہوں گی تو جیتے گا وہی جس کے پاس قوت اور طاقت زیادہ ہوگی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بالکل اسی طرح اللہ ایمان والوں کا مولا ہے۔ اب دیکھیں یہی بات جنگ بدر کے اندر صحابہ نے یہ کہی، جب مشرکین نے
بڑی بڑی باتیں کی کہ ہمارا لات مولا ہے، ہمارا عزا مولا ہے، فلاں مولا فلاں مولا، تو جواب کے اندر صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہمارا مولا صرف اللہ ہے۔ اللہ مولانا، یہ لفظ اللہ مولانا، اللہ مولانا، تو ہم تو لوگوں کو بھی مولانا کہتے ہیں، پھر مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا فلاں۔ تو اب دیکھیں یہ کوئی شرک تو لازم نہیں ہوتا، جو ایک ضمنی بات بھی یہاں پہ میں عرض کر دوں، اللہ بھی ہمارا مولا اور ہم جو علماء ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو یہ جو مولانا ہے وہ اس انداز کے ساتھ ہے کہ جو احکام، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، عالم دین جب ان کو ہمارے پاس پہنچاتا ہے تو گویا کہ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قریب کرنے کے لیے، وہ اس اعتبار سے مولانا ہے۔ ان لفظ مولانا کا جو بنیادی مطلب کیا ہے؟ ہمارا مددگار۔ کس حیثیت سے؟ انسان جب ہمارا مولا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات کے قریب کرنے کے حوالے سے مددگار، اور جب اللہ کی ذات کے لیے تو وہ حقیقی معنوں میں ہے۔ تو اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب